السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اور جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، عمل کرنے کی کوشش کریے گا، اور معاشرے میں سماج میں یہ برائی اگر ہوتے ہوئے آپ دیکھیں تو اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کو روکنے کی کوشش کریے گا۔ اگر اس برائی کو ہم نہیں روکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ ان برائی کرنے والوں پر تو آئے گا ہی، ہم پر بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب برائی ہوتے ہوئے ہم لوگ نہیں روکیں گے برائیوں کو تو پھر جب عذاب آتا ہے تو سب کو لپیٹے میں لے لیتا ہے۔ کیوں لے لیتا ہے؟ کیونکہ ہم نے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ ہم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم کیوں نہیں دیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے چچا ہیں جن کا نام اسامہ ہے، جن کو آپ لوگوں نے کئی کلپس میں دیکھا ہوگا، جو ہمارے سوسائٹی کے جتنے بھی کام ہیں، سوشل ورکس ہیں، اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لوگوں کی خوب مدد کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، وہ مارکیٹ جاتے ہیں، چاول لے کر آتے ہیں، آٹا لے کر آتے ہیں، جتنے بھی سامان لے کر آتے ہیں، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو سامان میں لے رہا ہوں یہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، 1 کلو لیا تو یہ تھوڑا سا کم فیل ہو رہا ہے۔ تو ان کے گھر پہ ترازو رکھا ہوا تھا، وہ سامان لائے، اس کو ترازو پہ جب تولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لے کر تو آئے 1 کلو، لیکن وہ ہے 50 گرام، 100 گرام، 150 گرام، 200 گرام کم۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی چیز وہ لے کر آئے 1 کلو تو وہ 250 گرام بھی کم نکلی ہے۔ اگر 5 کلو سامان لے کر آئے تو بعض دفعہ آدھا کلو کم نکلا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ چیز نوٹ کی تو وہ سامان لائے اور تولتے، تو ایسے ہی وہ گھر آئے ہوئے تھے تو بات چیت ہماری شروع ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ اکثر دکاندار ایسے ہیں جو سامان کم دیتے ہیں تول میں، یا تو ان کے بانٹ کم کے بنے ہوئے ہیں یا ان کے ترازو میں کوئی میٹر ہے۔ آپ مچھلی لو، گوشت لو، آٹا لو، دال لو، چاول لو، یہاں تک کہ سبزی لو، گھر لا کے آپ تولو کم نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ ہے اور میں جتنے بھی گھر کے سامان لاتا ہوں، سوسائٹی کے سامان لاتا ہوں، تو 99% دکاندار ایسے ہیں جن کا وزن کم ہوتا ہے۔ پھر والد صاحب نے بھی ہمارے واقعہ سنایا کہ وہ دہلی میں کبھی مچھلی لینے گئے تو ایک مسلمان کی دکان سے انہوں نے جب مچھلی خریدی تو 5 کلو مچھلی میں غالباً 1 کلو یا 1.5 کلو مچھلی کم تھی۔ جب اس کو انہوں نے اپنے ترازو سے تولا تو والد صاحب جب دہلی میں جتنے دن رہے تو انہوں نے بھی کئی جگہ جا کے مچھلی اور گوشت وغیرہ خریدے، تو وہ ترازو لے کے جاتے تھے اپنی پاکٹ میں رکھ کے، تو وہ تولتے تھے اسی وقت، تو وہ آدھا کلو، اگر زیادہ کوانٹٹی میں لے رہے ہیں تو وہ آدھا کلو، پون کلو کم نکلتا تھا۔ یہ برائی آج ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے، اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے کسی بھی وقت۔ اور یہ جو ہماری زندگی میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، ہماری زندگی میں بیماریاں ہیں، ٹینشنز ہیں، پرابلمز ہے، مال میں برکت نہیں ہے، یہ پتہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت، ہم کچھ ساتھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو جب ہم لوگ صفا پہاڑی پر پہنچے تو ایک ساتھی کا ہمارے انتقال ہو گیا، اس کو دفن کرنے کے لیے ہم نے قبر کھودی، تو قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سانپ ہے، تو دوسری قبر کھودی، وہ سانپ ہٹ ہی نہیں رہا تھا، دوسری قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں اس میں بھی سانپ ہے، وہ سانپ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، تو ہم نے تیسری قبر کھودی، تیسری قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں اس میں بھی سانپ ہے، وہ سانپ بھی نہیں ہٹ رہا تھا۔ تو ہم جو ہے چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، جو قبر ہم کھودتے ہیں اس میں سانپ نکلتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ دکاندار حضرات، تاجر حضرات، سامان جو ناپ تول کر کے دیتے ہیں، گوشت بیچنے والے، سبزی بیچنے والے، کاروبار کرنے والے، جو لوگوں کا مال ہڑپتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگوں کے مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، وہ سارے لوگ، بلکہ سارے دنیا کے انسان، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں، اسی لیے دل کے کانوں سے میری یہ بات سنیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ تم ساری دنیا اگر کھود ڈالو نا اس کی قبر بنانے کے لیے، تو ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی تم اس کے لیے قبر کھودو گے وہاں یہ سانپ آپ کو ملے گا، اسی لیے اس کو دفن کر دو اسی سانپ کے ساتھ۔ آخرکار اس کو انہوں نے دفن کر دیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی اور آگے بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ لوگوں کو ملاوٹ کر کے چیز بیچتا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے حق مارنے والا ہے۔
بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو اسی قبر میں دفن کر دو. ان لوگوں نے اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا. وہ شخص لوٹ کر اپنے علاقے میں آیا. مرنے والا جو شخص تھا اس کی بیوی سے ملا, پوچھا کہ ایسے ایسے بات تھی کہ آخر وہ کرتا کیا تھا. تو اس کی بیوی نے بتایا, اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ جو میرا شوہر تھا یہ کھانا بیچا کرتا تھا, اور یہ کھانا بیچا کرتا تھا تو کھانے میں بچت کیا کرتا تھا. کھانا جتنا دینا ہے کسٹمر کو تو اس میں سے کچھ بچا لیا اور اس کھانے میں ملاوٹ کر دی, جو کی یا کوئی ایک طرح کی اس وقت میں ایک گھاس ہوا کرتی تھی اس کو اس کھانے میں ملا دیا کرتا تھا تاکہ وہ کھانا بچ جائے اور ملاوٹ کا کھانا کسٹمر کو پہنچ جائے, اور کسٹمر کے کھانے میں سے یہ بچا لیا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر دنیا والوں کو یہ بات بتائی کہ دیکھو اس کا انجام اتنا خطرناک ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت اور بربادی ہے, بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اللہ فرما رہا ہے ہلاکت اور بربادی ہے. میں فرما رہا ہوں, میں کہوں, کوئی اللہ والے کہیں, کوئی بزرگ کہیں, وہی کافی ہے. لیکن اللہ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے, ہم سب کو بنانے والا ہے, جو رب العالمین ہے, جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا, وہ فرما رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ ہلاکت اور بربادی ہے, بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب وہ کسی کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت اور بربادی ہے. آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کہ یہ لوگ نہیں سوچتے, کہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, ان سے سوال و جواب کیا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کہ یہ لوگ بھول گئے کہ ان کو مرنا ہے, اور مرنے کے بعد ایک زبردست دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ کے سامنے حساب و کتاب ان کا ہوگا, ان سے حساب لیا جائے گا. میرے عزیز بھائیوں, میرے مسلمان بھائیوں, آج جو ہماری ناکامی ہے نا, دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے, ہم پریشان ہیں, ہماری بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں. یہ لوگوں کے حق مارنا چاہے ناپ تول میں کمی کرنے کے ذریعے ہو, لوگوں کی زمینیں دبا کر ہو, بہنوں کا جو ترکہ ہے اسے ہڑپ کر ہو, زمین جائیداد مار کر ہو, ٹھیک ہے, اولاد کے حق مار کر ہو, پڑوسی کے حق مار کر ہو, جھوٹ بول کر ہو, فریب, دھوکہ دھڑی, کسی بھی اعتبار سے اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, لوگوں کے حق مار رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اب یہ ناپ تول میں کمی کرنا, ترازو کے ذریعے جو چیز دی جاتی ہے اس میں آپ کمی کر رہے ہو, لوگوں کے جو حق ہیں ان کو آپ مار رہے ہو, تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. آج یہ برائی سماج میں عام ہو رہی ہے کہ بانٹ ترازو میں کم ہے. کنٹرول پہ آپ جائیں, میں کبھی جب چھوٹا تھا کبھی کنٹرول پہ تیل لینے گیا, ہمارے یہاں پرمٹ تھا, تو میں جو ہے نا اسے آ کے جب میں اپنے ایک بار میں نے ایسے ہی سوچا کہ لاؤ اسے ناپتے ہیں, تو میں نے ایک دکان پہ جا کے جب اس کو ناپا تو وہ جو ہے نا تقریباً 5 لیٹر میں آدھا لیٹر کم بیٹھا. کنٹرول والے ہیں وہ عوام کا حق مار رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پورا مل رہا ہے کہ بھیا 5 لیٹر آپ کو دینا ہے. فار ایگزامپل 5 لیٹر میں ان کا جو لیٹر بنا ہوا ہے وہ 4.5 لیٹر کا بنا ہوا ہے, آدھا لیٹر وہ مار رہے ہیں لوگوں کا حق, پھر اس کو بلیک کر کے بیچتے ہیں. اس سے اللہ کا عذاب آتا ہے, بیماریاں آتی ہیں, ایسی بیماریاں آتی ہیں, ایسے عذاب آتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے, اور پھر اس برائی کو ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں, سمجھدار لوگ دیکھتے ہیں, جو اس برائی کو روک سکتے ہیں وہ لوگ اس برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, وہ پھر روکتے نہیں ہیں. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے, بیماری کی شکل میں ہو, طوفان کی شکل میں ہو, زلزلے کی شکل میں ہو, اس عذاب کی گرفت میں پھر سب لوگ آ جاتے ہیں. اسی لیے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے برکت بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی بڑی چیز ہے. اس دنیا میں ہم اگر کامیاب ہو جائیں, بنگلہ ہم کھڑا کر لیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اگر ناراض ہیں تو ہماری بربادی ہے.
اور اگر ہماری جھونپڑی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اگر راضی ہیں تو ہماری کامیابی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں سے میری گزارش ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بند کریے۔ میں نے تو یہ پلان بھی کیا ہے کہ میں اپنے ایریے میں جہاں جہاں سے مجھے یہ شکایتیں ملی ہیں جا کر لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ بھائی ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا دو، جب تولو تو جھکا ہوا تولو، کسٹمر کو آپ دو تو ہلکا سا اس کا پلڑا جھکا دو، اس سے اللہ برکت دے گا، تمہارے کاروباروں میں برکت دے گا، بیماریوں سے اللہ بچائے گا، عذاب سے بچائے گا، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ میری ایک دلی گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے، اس برائی کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نیت کر لو، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔